السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے انتقام لوں یا معاف کر دوں۔ سامعین کرام، زندگی میں ہمیشہ ایسے واقعات و حادثات ہوتے رہتے ہیں جو ہم کو ناپسند ہوتے ہیں۔ کسی کی باتیں، کسی کا رویہ، کسی کا سلوک، کسی کا معاملہ، کسی کا لین دین ہمیں پسند نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رویہ بھی بدل جاتا ہے، دل میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو انتقام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی بے شمار واقعات اور حادثات پیش آئے، لیکن نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم نے بار بار طائف کا واقعہ سنا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ فرشتے نے انتقام کی بات کی تو آپ نے جواب میں کہا، بل ارجو اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سامعین، طفیل بن عمرو دوسی نے اپنی قوم کو بار بار اسلام کی دعوت دی، لیکن قوم نے انکار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے درخواست کی کہ ان پر بددعا کریں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما اور ان سب کو میرے پاس لا۔ جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے، چہرے سے خون بہنے لگا، اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یوں دعا دی، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری اس قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ غزوہ بن المصطلق سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، نیند لگ گئی، اتنے میں ایک دشمن آپ کی تلوار لے کر بیدار کیا اور کہا، محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے صرف بس اتنا کہا، اللہ بچانے والا ہے، تو اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے۔ اب آپ نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے کہا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے سب کو معاف کیا، لیکن 4 مرد اور 2 عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ان میں سے بھی 2 مردوں کو اور 1 عورت کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے شہید کرنے والے وحشی کو آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبانے والی ہندا کو آپ نے معاف کر دیا۔ ثمامہ بن آسال کو آپ نے معاف کیا تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ کعب بن زہیر جو مشہور شاعر تھا، اپنی شاعری میں ہمیشہ نبی کی برائی بیان کرتا تھا، فتح مکہ کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب اس نے معافی مانگی تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ثقیف پر بددعا کرنے کی خواہش کی، لیکن آپ نے ان کے حق میں بھی بھلائی کی دعا فرمائی۔ مکہ والوں پر قحط پڑ گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، جانی دشمنوں نے نبی سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے بارش کی دعا فرمائی۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر والوں نے رحم کی درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ خیبر کی یہودی بڑھیا نے کھانے میں زہر ملایا، لیکن آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا، محمد تم انصاف نہیں کرتے ہو، تو نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔
آپ کی زندگی میں 19 مرتبہ قتل کی سازشیں کی گئی لیکن اللہ نے بچا لیا۔ نبی نے قتل کی سازش کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ ہم نبی کی امتی ہیں، ہمارے پاس بھی نبی کی صفت پیدا کرنا ہوگا۔ انتقام لینے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ لینا، یہی کمال ہے دوستو۔ اگر ہم معاف کرنا سیکھیں تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ ہم سے بھی بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر چکا ہے۔ اس نے 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس نے زندگی بھر گناہ کرنے کے بعد بس ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کو بھی معاف کر دیا ہے۔ 99 گناہوں کے دفتر ہونے کے باوجود بھی صرف ایک کلمے کی وجہ سے اس نے معاف کر دیا ہے۔ زندگی بھر گناہ کرتے ہوئے مرنے سے پہلے آخرت میں عذاب کے خوف سے اپنے بچوں کو اپنی لاش جلانے کا حکم دینے والے گنہگار کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو معاف کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔